نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق اللہ العظیم۔ نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیغام آئے، جھکانے آئے بندوں کی جبی اللہ کے در پر، سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے، وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے تو انسان پر فرشتوں کے سلام آئے، کیا جب بھی کسی کذاب نے دعویٰ نبوت کا تو جھٹ میدان میں نبوت کا غلام آئے۔ معزز علماء کرام، انتہائی واجب الاحترام بزرگوں اور عقیدہ ختم نبوت کے جذبہ رکھنے والے غیر اور نوجوان دوستوں، اہل اسلام کا اجماعی اور اتفاقی عقیدہ ہے کہ نبوت کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا گیا تھا، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرما کر آپ کو خاتم النبیین ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ اگر کسی بندے نے آمنہ کے لال کی نبوت کے بعد نئی نبوت کو گھڑنے کی کوشش کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دجال اور کذاب فرمایا ہے۔ مسلمہ کذاب نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو سیدنا حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرا کر جامع شہادت نوش فرمایا، لیکن آخر دم تک پیغمبر کی ختم نبوت کا تحفظ اور دفاع کیا۔ فقہاء میں سے سید الفقہاء حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت نے یہاں تک فرمایا، من طلب منہ علامتا فقد کفر، اگر کوئی بندہ اللہ کے رسول کے بعد نئی نبوت کا دعویٰ کرے اور دنیا کا کوئی بندہ ذہن میں رکھ کر اس سے دلیل مانگے، اگر یہ دلیل دے گا تو میں اسے نبی مان لوں گا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے کہ یہ دلیل ماننے والا بندہ بھی مومن اور مسلمان نہیں رہے گا بلکہ مرتد اور کافر ہو جائے گا۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا نبی آخری نبی ہے، اللہ نے اپنے پیارے نبی کو خاتم النبیین بنایا، اپنے محبوب کے سر پر خدا نے ختم نبوت کا تاج سجایا ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے علماء کرام کی موجودگی میں اپنے پیارے پیغمبر کی ختم نبوت پر ایک دلیل دے کر اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ مولانا بدر عالم میرٹھی فرماتے ہیں کہ میرے پیارے پیغمبر کا نام محمد اور احمد ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، نبوت آپ پر ختم ہے۔ وہ اس لیے کہ حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک آپ تمام انبیاء کرام کے نام کو اٹھا کر دیکھیں، کسی نبی کے نام میں آپ کو ہا میم دال یہ تینوں حرف اکٹھے نہیں ملیں گے، اور جب میرے پیغمبر کے نام محمد اور نام احمد کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ تینوں حرف اکٹھے ملیں گے۔ آپ دیکھیں آدم کے نام میں دال اور میم تو ہے، ہا نہیں، داؤد کے نام میں دال تو ہے مگر ہا اور میم نہیں، اسماعیل کے نام میں میم تو ہے مگر ہا اور دال نہیں، کسی نبی کے نام میں آپ کو یہ تینوں حرف اکٹھے نہیں ملیں گے۔ حضرت میرٹھی فرماتے ہیں پہلے انبیاء کے ناموں میں یہ تینوں حرف نہیں، اس کا معنی وہ نبی تھے، اور آمنہ کے لال کے نام میں یہ تینوں حرف جمع، اس کا معنی اب آخری نبی ہے۔ اس کی وجہ بیان فرماتے ہوئے حضرت میرٹھی کہتے ہیں کہ شریعت کا مزاج یہ ہے
وقت ہوگی جب چیز ختم ہو جائے. اللہ نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی بھی نبی کو ایسا نام نہیں دیا جس میں یہ تینوں حرف جمع ہو. جب باری خاتم النبیین کی آئی تو اللہ نے میرے نبی کو نام محمد بھی دیا, نام احمد بھی دیا. اسی کو مولانا میرٹھی فرماتے ہیں آدم سے لے کر عیسیٰ تک کو انبیاء کہتے ہیں, محمد اور احمد کو خاتم الانبیاء کہتے ہیں. ان کے سر پر تاج نبوت تھا, آمینہ کے لال کے سر پر تاج ختم نبوت ہے. ان کی نبوت کے بعد نبوت جاری تھی. آمینہ کے لال کی نبوت کے بعد نئی نبوت کا دروازہ بند ہو چکا. جیسے حمد آخر میں کی جاتی ہے ویسے اللہ نے محمد اور احمد کو آخر میں بھیج کر دنیا کو بتا دیا. جیسے حمد کا معنی چیز پوری ہو گئی ویسے محمد اور احمد کا معنی نبوت کا محل بھی پورا ہو گیا. جیسے حمد آخر میں ویسے محمد اور احمد بھی آخر میں. جیسے حمد پر چیز ختم ویسے محمد اور احمد پر نبوت ختم. بلکہ میں اپنی تخیلات میں یوں کہوں کہ خدا کے بعد خدائی کا تصور غلط, محمد کے بعد مصطفی کا تصور غلط. خدا اپنی خدائی میں بے مثال, محمد اپنی مصطفی میں بے مثال. خدا اپنی خدائی میں وحدہ لا شریک, محمد اپنی مصطفی میں وحدہ لا شریک. خدا پر خدائی ختم, محمد پر مصطفی ختم. وما علینا